السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نال سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں باویں جڈا بھی کوئی طاقتور ہووے اندے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں تے غلے نال بھرے نے غدام کدرے اے کدرے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں او یارو رب جیسا رب جیسا او یارو رب جیسا سخی غور کیڑا جڑا دئی جاندے کدے منگدا نہیں انج خس دیا کھیڈ دیا زندگی دا ہو خالی خانہ پر جانا تے جدو حشر دا قائم میدان خوشی ادو احد پہاڑ بھی بھر جانا پھر اصل نتیجہ آوے گا کئیاں ڈوب جانا کئیاں تر جانا اے دنیا یوں نصفانی ہے تمہیں تر جانا ممی تر جانا. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ببرکت واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہون. اس گاؤں بھٹر دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ خطیب و امام نمازی حضرات معاونین سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دی عمر اندر برکتاں عطا فرمائے. اس مسجد دیاں کئی رونقاں اللہ پاک کو چلیاں گئیاں نے دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے. برادر اصغر میرے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ صاحب نے من رابطہ کیتا وقت نکالیا اور ہر وقت رابطے اندر رہ کس وقت آ رہے ہو کس وقت پہنچ رہے ہو محبت میں دعا کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. تھوڑی اس مسجد اندر پہلی دفعہ حاضری ہے میں گناہگار دعا گو ہاں کہ اللہ اس مرکز تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے. اللہ میں گناہگار نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز نہ یار آمین کہو. آمین کہنے لگے زور نہیں لگدا رمضان دا مہینہ ہے میں دعا کر دینا اللہ جتنے آئے بیٹھے نے جنہ ساتھیاں نے افطاری دے انتظام کیتا اللہ وقت اور مال خرچ کیتا اللہ سب دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے
قرآن پاک اندر سورۃ القاریہ 30 میں پارے دی 6 7 8 9 اور 10 نمبر آیت اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کل قیامت دا دن ہوئے گا جنیاں نیکیاں زیادہ ہو گئیاں، فرمایا وہ اپنی من پسند زندگی اندر ہوئے گا، انہوں جنت مل جائے گی اور جنت یا محلہ اندر اپنی زندگی عیش و عشرت نال گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماندے نے جنہاں نیکیاں کم ہو گئیاں کل قیامت والے دن انہوں جہنم دے گڑے اندر پھینک دیتا جائے گا. دعا کرو اللہ کل قیامت والے دن بغیر حسابوں اپنی جنت دا مالک بنا دے. اللہ رب العزت نے دنیا دے قانون بنا چھڑیا ہے. اسی بازار اندروں کوئی بھی چیز خریدن واسطے جائیے، ہر چیز دی سانو قیمت ادا کرنی پہندی ہے. کوئی چیز بھی قیمت تو بغیر اسی خرید نہیں سکتے. اسی طرح ہی مرن تو بعد بھی جنہ چیزاں دی ضرورت پیش آئے گی ہر اس چیز دی قیمت ادا کرنی پڑے گی. دعا کرو اللہ کل قیامت والے دن واسطے نیکیاں اکٹھیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. مفسرین نے لکھیا ہے کہ ایک انسان دیاں ایک یا کچھ نیکیاں کم ہو جان گیاں قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمان کے میرے بندے نیکی لیا سی تینوں معاف فرما دیاں گے. کہے گا اللہ گالی کوئی نہیں، نکلے گا گھر اندروں باہر میدان محشر اندروں باہر آئے گا، اللہ میں نیکی لے کے آیا، جائے گا اپنی ماں دی طرف، امی بول میرا بیٹا دنیا اندر تو بڑا پیار کر دی سے میرے نال، ماں تینوں بڑی محبت سی میرے نال، میرے بغیر تو کدی کھانا نہیں سکھاتا، میں تھوڑا لیٹ ہو جانا تیریاں نینداں خراب ہو جاندیاں سی. میرا بیٹے گل ٹھیک ہے، گل کی ہے ماں آج تیرے بیٹے نے ایک نیکی دی ضرورت پیش آ گئی ہے، جواب آئے گا بیٹا میں تیری ماں ضرور ہاں پر نیکی نہیں مل سکتی. اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا سورۃ العابسہ دی آیت نمبر 34 35 36 اور 37 نمبر اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اللہ فرماتے نے پھر اپنے باپ ول گیا، باپ ملو بھی جواب ملیا نیکی کوئی نہیں. فرمایا سب نو پتہ لگے گا انہوں نیکی دی لوڑے سارے چھڑ کے دوڑا لا جان گے، سارے ہی پرائے بن جان گے. 29واں پارہ سورۃ المعارج آیت نمبر 11 12 13 اور 14 نمبر اندر فرمایا یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا. کہے گا اللہ میری ماں نو جہنم اندر سٹ دیو پر مینوں بچا لو. اللہ فرمان گے نہیں میرے بندے ظلم تو کیتے سزا تیری ماں نو کیوں ملے؟ اے دنیا دیا عدالتہ نہیں، اے صرف اور صرف انصاف ملے گا. تو جرم کردہ رہا سزا بھی تینوں ملے گی. اللہ میرے باپ نو جہنم اندر پھینک دیو، میرے بچیاں نو پھینک دیو پر مینوں بچا لو. اللہ میں جو کمایا سب کچھ جہنم اندر سٹ دیو پر مینوں بچا لو. اس وقت جواب آئے گا نہیں میرے بندے اتھے نیکی دی قدر ہے، نیکی لیا سی معاف فرما دیاں گے. پھر کہے گا ہائے کاش آج پتہ لگیا ہے نیکیاں دی کتنی قدر و قیمت ہے. محترم بھائیو اس وقت تو پہلا نیکیاں دی تیاری کرو. اللہ نے رمضان ساڑی زندگی اندر کر لیا ہے، ادھا رمضان گزر گیا ہے بلکہ ادھے نالو زیادہ چند دن باقی نے، آخری اشرا شروع ہو گیا ہے. رمضان اندر زیادہ تو زیادہ فائدہ اٹھا کے آخرت واسطے نیکیاں اکٹھیاں کرو. اللہ پاک نے ساڑی زندگی دا تذکرہ قرآن پاک اندر ساڑی زندگی دا مقصد بیان فرمایا ہے، بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن اندر اعلان فرمان دینے 29 میں پارے اندر میرے مالک نے فرمایا
تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت او ذات جن دے خط اندر ساری کائنات دی بادشاہت بلند و بالا او ذات جڑی ساری کائنات دی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز تے قادر نے، ہر چیز تے میرا مالک قدرت رکھن والا ہے۔ مشرق دا مالک اللہ، مغرب دا مالک اللہ، شمال و جنوب دا مالک اللہ۔ اللہ چاہے تے اولاد مل سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تے اولاد نہیں مل سکتی۔ مزاراں تے جا کے دراں دراں تے جا کے اپنی پیشانی نو جھکان والے آؤ، مزاراں تو نمک لے کے آن والے آؤ، غیر اللہ نو سجدے کرن والے آؤ۔ فرمایا میرے بندے اگر اسی اولاد نہ دیئے تے 90 سالہ دا میرا ابراہیم ہو جائے، داڑھی بھی سفید سر اندر چاندی آ گئی، اسی اپنے خلیل نو پتر عطا نہ کریے۔ اگر میں رب دیتے ہوا تے 90 سالہ دے ابراہیم نو عطا کر چھڑا، اگر اسی عطا کرن تے آئیے تے بی بی مریم نو بغیر خامد تو بیٹا عطا کر چھڑیے۔ میرے بندے اولادا میرے اختیار اندر نے۔ اللہ پاک فرما دینے میں چاہواں تے دوبارہ زندگی خوشحال بنا سکنا۔ اللہ فرما دینے اسی ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا، اسی بی بی مریم نو بغیر خامد تو عیسیٰ عطا کیتا، اسی اپنے پیغمبر یعقوب دیاں اکھیاں دی بنائی واپس لٹا دیتی۔ فرمایا میرا بچاواں تے کنان دے کمیاں بچوں کٹ کے اسی یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دئیے۔ اگر میں رب چاہواں تے مکے دے یتیم نو ساری کائنات دا پیغمبر بنا دیواں۔ اے کوئی نہیں رب دے سوا اولاداں دین والا۔ بڑی محبت دا پیغام واشانا رب رحمان دیا، اے واشانا رب رحمان دیا، کنے ساتھ اسمان کھلارے نے، ہمیں جگمگ 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 کر دے تارے نے، ہمیں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنن چنن نوران دیا، واشانا رب رحمان دیا۔ اگے اللہ پاک فرما دنے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما دنے اسی زندگی تانوں عطا کیتے، اسی موت نو اس لیے بنایا ہے۔ فرمایا زندگی اور موت دے بنام دا مقصد ہے ایوکم احسن عملا، تاکہ دیکھئے تواڈے وچوں نیکیاں کون اکٹھیاں کردا ہے، تاکہ دیکھئے تواڈے وچوں چنگے اعمال کون کردا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، درس قرآن دے رہے نے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تشریف فرمانے، جناب ابو ہریرہ فرما دینے میں نبی پاک کو نہ سنے آئے، آقا فرما دینے جنہیں مرن والے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا، اللہ پاک کو نہ ایک قرات ثواب عطا کر چھڑ دائے، تے جڑا مکمل
مکمل وفاواں کرے قبرستان تک نال جاوے اللہ انہوں 2 قرات ثواب عطا کر چھڑ دائے ایک قرات ثواب احد پہاڑ دے برابر ہوئے گا عبداللہ ابن عمر نے پیغام امی ہے شول کلایا امی ابو ہریرہ کی بیان پہ کر دینے ماں ایشہ فرما دیا نے عبداللہ ابن عمر ایک حدیث تے میں آپ نبی پاک کو نہ سنیے صحیح البخاری دیئے 1324 نمبر روایت اندر عبداللہ ابن عمر فرما دینے پھر کنے نیکیاں دے موقع عبداللہ ابن عمر کو روزانہ ہو گئے نے عبداللہ ابن عمر دیاں کیاں برس پہیاں صحابہ نیکی رہتے رویا کر دے سن اسی گناہ بھی کرنے آرون نہیں آندہ کدی نیکیاں دی فکر نہیں ہوئی کمی والے پیغمبر نے فرمایا آقا فرما دینے مومن واسطے رمضان تو بڑھ کے کوئی اور سیزن نہیں ہو سکتا صحیح مسلم اندر 1028 نمبر روایت حدثنا ابن ابی عمر حدثنا مروان یعنی الفزاریہ عن یزید وہو ابن کیسان عن ابی حازم الاشجعی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر انا قال فمن آتا منکم اليوم مريضا قال ابو بکر انا قال فمن اتام منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کون ہیں جنہیں تواڈے وچوں اج روزہ رکھے آئے صدیق کھڑے ہو گئے سونیا انہیں کی ابو بکر نے کیتی ہے فرمایا صحابہ کون ہیں تواڈے وچوں جنہیں اج مسکین نو کھانا کھلایا سونیا انہیں کی ابو بکر نے کیتی ہے کون ہیں تواڈے وچوں جنہیں مرنے والے دا جنازہ پڑھیا سونے انہیں کی بھی ابو بکر نے کیتی ہے فرمایا کون ہے جن نے بیمار دی تیمارداری کی تھی محبوب نے کی بھی ابو بکر نے کی تھی آقا فرماتے ہیں جن دے اندر ایک دن اندر نیکیاں جمع ہو جان الا داخل الجنہ بندہ جنت اندر داخل ہو گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تیری زندگی دا مقصد ہے کہ تو نیکیاں اکٹھیاں کرے اللہ نے کتے نہیں کیا کہ اسی زندگی تاں دیتی ہے تسی اپنی روزی کماؤ بچیاں دا پیٹ پالو زندگی گزار کے ساڑے والا جاؤ اللہ نے زندگی اور موت دا مقصد بیان فرمایا ہے فرمایا زندگی دین دا مقصد ہے تاکہ دیکھئے تو اڈے وچوں نیکیاں کون اکٹھیاں کر دائے آئیے رل کے رمضان اندر نیکیاں اکٹھیاں کر دائیے آخری 10 دن رہ گئے رمضان المبارک دے نیکیاں تو پیچھے نہ رہیے زیادہ تو زیادہ نیکیاں اکٹھیاں کریے اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک اندر سورۃ الہود دی آیت نمبر 114 اندر فرمایا میرے مالک اعلان فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے اسی زندگی توانو تاں عطا کیتی ہے تاکہ نیکیاں اکٹھیاں کرو اور سورۃ الہود اندر میرے مالک نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریا کرو کیونکہ نیکیاں بندے دیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے نیکیاں بندے دیاں برائیاں ختم کر دیندیاں نے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریا کر قیام اللیل کر کے نیکیاں اکٹھیاں کر اللہ پاک دے گھراں تعاون کر کے نیکیاں اکٹھیاں کر مسکیناں نو کھانے کھلا کے نیکیاں اکٹھیاں کر کیونکہ نیکیاں بندے دے گناہ مٹا دیندیاں نے کتے لکھے مسند احمد 4626 نمبر روایت اندر ایک آن والا میرے پیغمبر دی مجلس اندر آیا اندر سونے پیغمبر اذنب تو ذنبن کبیرہ محبوب میں بڑا وڈا گناہ
گناہ کر کے آیا ماں میرے آقا فرما دینے آن والیا ماں باپ زندہ ہی رونا شروع کر دیتا محبوبہ امی بھی دنیا تو چلی گئی ہے ابو بھی دنیا تو چلے گئے نے آقا فرما دینے والا کا خالہ تن اے خالہ زندہ ہی جی جی اللہ دے پیغمبر میری خالہ زندہ ہے رحمت کائنات نے فرمایا وَبِرَّهَا اور جا اپنی خالہ نل نیکی کر لے اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما چھڑے گا لوگاں نل نیکی کریا کر نیکی دی وجہ تو اللہ پاک گناہ معاف فرما دیں دینے وضو بنا لیا کر مصلی بچھا لیا کر اپنے رب دی عدالت اندر کھڑا ہو جایا کر اپنے رب نل سرگوشیاں کریا کر حالت نماز اندر مالک نل گلاں کریا کر نماز پڑھ کے نفلی عبادت زیادہ کر کے نیکیاں کٹھیاں کر لو اے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو اے چھڑنائی جہان اڑیا سوچ کس بات نو ویخ لے کرون بھار سرے ات چا گیا اٹھ جاگوے پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں دکھا گیا اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الکہف دے 7 نمبر آیت اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ فرماتے ہیں اسی دنیا دیا نعمتاں تانوں تاں عطا کیتیاں نے تاکہ ویکھیے تواڈے وچوں نیکیاں کون اکٹھیاں کردا ہے اے دولتاں والیو فرمایا اے کدی تینوں تاں دتی ہے اللہ ویکھنا چاہتے نے تو اندے ذریعے کنیاں کو نیکیاں اکٹھیاں کرنا ہے اسی تینوں فیکٹریاں دا مالک تاں بنایا ہے تاکہ ویکھیے تو اندے ذریعے کنیاں نیکیاں اکٹھیاں کرنا ہے اس رزق حلال اندروں مسکیناں دا کنہ کو خیال رکھنا ہے اس رزق حلال اندروں غریباں دا کنہ کو خیال رکھنا ہے اسی تاں تانوں دولتاں عطا کیتیاں نے نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریا کرو غریب صحابہ میرے نبی دی مجلس اندر آئے سونیا امیر صحابہ تے دولتاں اللہ دے رستے اندر قربان کر کے جنت دے حقدار بن رہے نے محبوب ساڑے کل دولتاں کوئی نہیں اسی بڑے غریباں ہی کریے کہ اسی نہیں جنت دے مالک بن جائیے میرے آقا فرما دے غریب صحابہ اسی ہر فرض نماز تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کرو 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کرو 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کرو اللہ تواڈیاں بھی نیکیاں زیادہ کر دے گا غریب صحابہ فرض نماز تو بعد صفا میں بہ گئے امیر صحابہ نو پتہ چلیا اگلی فرض نماز دا وقت آیا امیر صحابہ بھی صفا میں بہ گئے ذکر کر رہے نے میرے نبی دا دسیا وظیفہ کر رہے نے غریب صحابہ نبی پاک کو لائے نے سونے پیغمبر امیر صحابہ نے بھی وظیفہ شروع کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اے اللہ دی عطا ہے اللہ جنوں چاہن عطا کر چھڈن میرے صحابہ اللہ جنوں چاہن عطا کر دین اس واسطے پتر دیا جوانا اردا گرد تو آن والیا نیکیاں زیادہ تو زیادہ اکٹھیاں کر لے نیکیاں چے پیچھے نہ ریا کرو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو میرے نبی نے اعلان کیتا صحابہ چندے دیاں بڑیاں لوڑاں نے اے دولتاں والیو اپنی دولت نال نیکیاں اکٹھیاں کریا کرو اے میرے عمر فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا ہر دفعہ صدیق نمبر لے جاؤں دے نیکی اندر اگے ود جاؤں دے اج صدیق نو نمبر نہیں لے جان دینا عمر گھر اندر گئے ایک گھر دا سامان نبی پاک دی مجلس اندر لے کے آ گئے نے امیر المومنین نو میرے پیغمبر نے پوچھیا آقا فرماندے نے عمر پیاریا کی لے کے
آیا ہے تے کی چھڑ کے آیا ہے؟ عمر فرماندے نے محبوب ادھا لے آیا ماں ادھا چھڑ آیا ماں۔ میرے پیغمبر دی مجلس اندر تھوڑی دیر بعد میرے صدیق آ گئے نے۔ نبی نے فرمایا صدیق پیاریا اوے تو کی لے کے آیا ہے تے چھڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر فرماندے نے سونیا سب کچھ لے آیا کر اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھڑ آیا وا۔ صدیق نیکی وچ پیچھے نہیں رہ سکدا، اس لیے میں محبت دا پیغام دینا چاہنا وا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا۔ صحابہ نیکی وچ پیچھے نہیں رہا کردے سن، صحابہ بڑھ بڑھ کے نیکیاں میں حصہ لیا کردے سن۔ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ نال ویچ کے تن دیا لیرامی کیتا خوب احترام محمد دا، سب نام پیار لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن والے، جوانہ تمہیں نیکیاں میں پیچھے نہ رہا کر۔ اللہ پاک نے قرآن اتاریا فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا اس وقت تک کوئی مسلمان مومن اپنی نیکی نو پہنچ نہیں سکدا جدو تک اپنا پیارا مال اللہ پاک دے رستے اندر قربان نہ کر دے وے۔ میرے نبی نے قرآن دا مقام پڑھیا، ابو طلحہ ساری کھڑے ہو گئے، آندے نے سونیا اے آیت اللہ پاک نے میرے لئے اتاری ہے، محبوب تسی بھی گواہ بن جاؤ، آسمان دا رب بھی گواہ بن جاوے۔ اور جڑا میرا مسجد نبوی دے سامنے باغ ہے، آج تو باغ میں سارا باغ ہی اللہ دے رستے میں قربان کر چھڑے آئے۔ صحابہ پوچھ دے میں ابو طلحہ باقی بھی تے تیرے باغ میں او انہیں قیمتی کیوں نہیں؟ گل بڑی سونی جناب ابو طلحہ نے کر دیتے، فرماند نے پیغمبر دے او یارو ہاں باقی بھی میرے بڑے باغ نے، اے باغ میں نو تاں پیارا ہے میرے نبی اثر دی نماز پڑھ دینے مسجد وچوں نکل دینے تے ابو طلحہ دے باغ وچ داخل ہو جاندے نے، ایتھے سونے دے قدم لگ دینے، اے باغ تانوں سام بڑا پیارا لگدا ہے، اے باغ دی تام بڑی قدر و قیمت ہے جڑی مسجد نبوی دے سامنے۔ اور جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے دعا کریا کر اللہ اس مہینے اندر سانو زیارت نصیب فرما دے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اے باغ تاں قیمتی ہے ایتھے نبی پاک دے قدم لگ دینے۔ نیکی کریا کر، نیکیاں ہی کٹھیاں کر لے، کیونکہ قیامت دن نہ اولاد کم آئے گی، نہ ماں باپ کم آن گے، نہ دولت کم آن گیا۔ فرمایا اتھے نیکی دیاں قدراں پہن گیا، اسی نیکیاں دے بدلے اندر اپنے بندے نو جنت عطا کر دیاں گے۔ نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریا کر۔ اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ کلیا ہے، اس مہینے وچ غریباں نال نیکی کریا کر۔ غریب تے نیکی کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا چنگا لگدا ہے، غریب نال تعاون کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ اور غریباں نو لینا وچ نہ ٹھلیا کر، غریباں دی
دیاں لینا بنا کے کھڑا نہ کریا کر پنڈ دے اندر اعلان نہ کریا کر اے پورے پنڈ دیاں بیوہ عورتاں میرے ڈیرے تے آ جان ایک 10 کلو راشن دے بدلے اندر او بیوہ بچاری اپنا چہرہ لکا کے تیرے ڈیرے دے باہر لین وچ کھڑی ہے ہم نے جڑا رب تینوں دیندا ہے اونے کدی تینوں لین وچ کھڑیا نہیں کیتا اونے کدی تیرے کولو کارڈ لے کے تینوں رزق نہیں دیتا غریباں دے کارڈ نہ جمع کریا کر کسے دی عزت دا جنازہ نہ کڈیا کر ایک راشن دے پیکٹ دے بدلے اندر رب دی رضا لی دیا کر جن دے واسطے دینا ہے وہ ہر وقت تینوں ویندا پیا ہے جتھے یاد ہے امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران میرا عمر جے تے مدینے دیاں گلیاں وچ عمر پیرا پیا دیندا ہے غلام اسلم بیان کر دینے امیر المومنین تھک گئے نے عمر نے ٹیک لگائی ایک دیوار دے نال اندروں بچیاں دے رون دی آواز آئی دروازہ کھٹ کھٹایا ایک بی بی آئی فرمایا کون بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے نے فرمایا وے پوچھن والے اس بی بی نو نہیں پتہ ہے وقت دا حکمران عمر میرے سامنے کھڑا ہے آندھی ایک گھر اندر کچھ نہیں سیار والا منو بلا اندر آندھی ایک گھر اندر کچھ نہیں اے جناب چلے تے ہنڈیا وچ پانی تے پتھر پہنے بچے سو جان گے خکان لی کچھ نہیں میرے بچے بھوکے نے اچانک میرے عمر فوراً بیت المال اندر آئے نے ایک راشن دی پوری میرے عمر نے تیار کی دیئے غلام اسلم نوادن اسلم میرے کمدے تے راشن رکھ دے امیر المومنین میں کس واسطے آؤں فرمایا اسلم آج تے عمر دا بوجھ تو چک لیں گا قیامت نو کون بوجھ چکے گا تو نہیں لے جائیں گا عمر اپنے کندیاں تے رکھ کے لے جائے گا راشن لے کے چلے گئے لکھے آئے حدیث پاک اندر امیر المومنین خود کھانا تیار کر رہے نے عمر خود کھانا بنا رہے نے کھانا بنا کے امیر المومنین دے رہے نے غلام مسلم دنے عمر جی اسینہ دی خاجت نو پوریاں کر دیتا ہے چلو نہ واپس چلیے فرمایا نا اسلم جی میں عمر نے نہ بچیاں نو روندیاں ویکھے آئے عمر ہاسدا ویکھنا چاہندا ہے تو نیکی رب لی کریا کر جن دے واسطے نیکیاں کرنا ہے انہوں بڑا پتا ہے اور رب تیریاں نیکیاں نو ویندا پیا ہے نیکی کر جا اللہ پاک تیری نیکی تو نیکی دیاں قدراں پا چھڈے گا اللہ پاک میں عمل بڑے چنگے لگ دینے اور رمضان اندر بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو روزے داراں دی افطاریاں کروایا کرو بھوکے نو کھانا کھلانا یہ نیکی بڑی جدی جے نیکی اللہ پاک نو بڑی پیاری لگ دیئے میرے پیغمبر کو ایک مہمان آیا میرے نبی نے نومہ کرام اندر پیغام بھیجیا جواب آیا سونیا تواڈے نومہ کرام وچ کھانا کوئی نہیں آقا فرماتے صحابہ کون ہے جڑا میرے بھوکے مہمان نو کھانا کھلائے گا ایک میرے پیغمبر دا یار جن دا نام ابو طلحہ ہے سونیا میں کھانا کھلاواں گا لے کے چلے گئے گھر اندر گئے تے پتہ چلیا بے ابو طلحہ اے بچیاں دی چند ٹکڑے پہنے اسی بھی بھوکیاں سونا ہے کھانا بچیاں نہیں پیا ہے فرمایا اللہ والیے بچیاں نو بھی بھوکا سلا دے پیغمبر دے بھوکے مہمان نو کھلا دے اس نیکی تو ابو طلحہ محروم نہیں رہنا چاہندا بچیاں نو بھوکا سلا دیتا رات کھانا مہمان اگے آیا اور دا رواج جڑا مہمان دے نال پہ کے کھانا نہ کھاوے اس وقت تک مہمان کھانا نہیں کھایا کردا میزبان بھی نال کھایا کردا ہے کھانا ایک افراد دا ہے ابو طلحہ اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والیے جس وقت میں کھانا کھان لگا تو آمی پلہ کھلا کے دیا بجا جائیں میں خالی غت منہ تک لجاواں گا منہ کھلاواں گا پر کھانا نہیں کھاواں گا پیغمبر دا بھوکا مہمان سیر
ہو جائے گا۔ ابو طلحہ دی بیوی نے دیوا بند کر دیتا، رات سو گئے۔ صبح میرے پیغمبر دا صحابی مسجد وال جا رہا ہے تے میرے کمنی والے پیغمبر مسجد دیا دیوانہ دروازے تے کھڑے نے۔ آقا فرماندے نے ابو طلحہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ابو طلحہ ادھر آئے نا، راتی کیڑی نیکی کر کے ستا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن اتار چھڑیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لوگوں نیکیاں اکٹھیاں کریا کرو، نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریا جے، نیکیاں وچ پیچھے نہ رہیا جے۔ کوئی پتہ نہیں ایندہ زندگی وچ رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کوئی پتہ نہیں اسی اگلا رمضان ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا۔ کنے جدے چہرے نے جڑے پچھلے سال تواڈے نال انہاں صفاں تے بیٹھ کے درس قرآن سنیا کر دے، اج تانوں نظر نہیں آندے، اج تانوں دس دے نہیں۔ اوے دوگو نکن تو پہلے پہلے اپنی موت تو پہلے پہلے نیکیاں دیاں تیاریاں کر کے نیکیاں اکٹھیاں کر لو۔ امام زین العابدین مینوں یاد آ گئے، امام زین العابدین جس وقت دنیا تو گئے، غسل دین والیاں نے ویکھیا شہزادے دے دوویں کندھے زخمی نے، تو لوگاں دو لوگ راشن دے کے لوگاں دیاں تصویراں لے کے فیس بک ایڈیاں تے لانا ہے، میں فلاں پنڈ اندر راشن تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک پیغمبر دے صحابہ آل رسول دا کی طریقہ نیکیاں اکٹھیاں کرن دا۔ امام زین العابدین جناب حسن دے حسین دے بیٹے نے زین العابدین جس وقت غسل دیتا گیا ہے، انہاں دے کندھے زخمی نے، لوگ حیران ہو گئے نے، وہ شہزادیاں تے ظلم کردا رہا ہے، سانوں پتہ ہی کوئی نہیں لگیا۔ لوگاں نو اس دن پتہ لگیا جس دن امام زین العابدین دنیا تو چلا گیا، راشن آنا بند ہو گیا۔ اس دن لوگاں نو پتہ لگیا جڑا رات دی طریقی اندر غریباں دے گھراں وچ راشن گلیا کردا سی، او کوئی اور نہیں، او امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ تیرا جنازہ اٹھے تے جنازے تو پتہ لگے، تیرا جنازہ اٹھے تیرے تے ذرات پکار پکار کے اللہ پاک انہوں تیری بخشش دیاں دعاواں کرن، تیرے جنازیاں تو پتہ لگنا چاہیے۔ لوک لوک نیکیاں کریا کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا ایک باری پڑھ لیندا ہے الف لام میم، اللہ پاک انہوں 3 نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے۔ الف پڑھیا تے 10 نیکیاں ملیاں، لام پڑھیا تے 10 نیکیاں ملیاں، میم پڑھیا تے 10 نیکیاں ملیاں۔ اللہ پاک نے کڈیاں سیلاں لگا چھڑیاں نے، ایک ایک خرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جلن دیاں ہورا نالے ویخ کے نکھر دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا۔ زیادہ تو زیادہ نیکیاں اکٹھیاں کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نکی تو نکی نیکی نو حقیر نہ جانے جے، کوئی نیکی انج دی ہو سکتی ہے جس نیکی دی وجہ تو اللہ پاک تینوں معاف فرما دے وے۔ آقا نے ایک بنی اسرائیل ناچ گانا کرنے والی عورت دی بات سنائی، فرمایا صحابہ اے بنی اسرائیل دی بی بی ہے، اندہ گزر کتے دے بچے دے گھنو یا اے تار مٹی کھا رہا ہے، اس بی بی نو میں پیاس لگی ہے، خود پیاس دا احساس ہے، انہیں اپنا جوتا اتار کے اندھے نال دوپٹہ باندھ کے کمندر اتاریا، بچوں پانی کاٹ کے اس کتے دے بچے نو پلایا ہے۔ نکی نیکی کیتی ہے، اے نیکی اللہ پاک نو انی پسند آئی ہے، اس نیکی دی وجہ تو اللہ پاک نے اندے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ تو نیکیاں کریا کر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق دا رشتہ دار ہے، اندہ نام سیدنا مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے مستہ کون ہے؟ اے بدری صحابی ہے۔ جناب صدیق اکبر دی بیٹی تے تومت لگ گئی، جناب مستہ مخلص
صحابی نے بدر والیاں اللہ پاک نے معاف فرما چھڑیا ہے صدیق دی بیٹی تے تہمت لان اندر جناب مستہ بھی موافقین دے پروپوگنڈے اندر شامل ہو گئے ابو بکر لوک کے مستہ نل نیکیاں کر دینے مہانے دا خرچہ مستہ دے کری کلایا کر دینے جدو صدیق نو پتہ لگیا فرمایا مستہ سارا مدینہ گل کہندا پر تو نہ کہندا مستہ میں تیرے تے نیکی کردہ سا آج تو بعد میں تیرے کرم در مہینے دراشن نہیں کلانا مستہ میں تیرا خرچہ بند کر چھڑیا ہے صدیق نے نیکی روک دیتی آسمان تو قرآن اترایا اللہ فرما دینے والا یا تالی الفضل منکم وساتی ایوتو اولی القربہ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والیعفو والیسفہو الا تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم اللہ فرماتے ہیں صدیق اے صدیق نیکی رک گئی آسمان تو قرآن اتر آیا فرمایا صدیق تو پسند نہیں کردا کہ اسی تینوں معاف فرما دئیے ابو بکر نے آنکھیاں برس پئیاں محبوب کیوں نہیں میں نے کیتا کرنا کہ اللہ پاک میں معاف فرما دے صدیق رو گیا نے سنیا تسی بھی گواہ بن جاؤ آسمان دا رب بھی گواہ بن جاوے آج تو بعد صدیق مستانو مہینے دا ڈبل خرچہ کلایا کرے گا تو نیکیاں کرتے صحیح اے عمل اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دینے اے عمل اللہ پاک نو بڑے چنگے لگ دینے میرے پیغمبر نے نیکیاں دسیاں زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنیاں نے زیادہ تو زیادہ نیکیاں اندر اگے بڑھنا ہے بڑی محبت دا پیغام اس نبی دی عظمت اندر جند جان جند نا لوڑائے اندہ نام محمد سوڑائے جند جان جند نا لوڑائے اندہ نام محمد سوڑائے انج رکھے یار اپنے نا چڑ کے پیدا کب دا برا کبھی نہ سن کے انج رکھے یار اپنے نا چڑ کے پیدا کب دا برا کبھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہوڑائے اندہ نام محمد سوڑائے کی بحث پہ کر دیو شاناتے انو صدے یا رب آسماناتے انو صدے یا رب آسماناتے جڑا فلکاں دا بنیا پروڑائے اندہ نام محمد سوڑائے دن خشر نلوکی رول ویسن نبی امتانو اتھ بول ویسن دن حشر نکم ساڑے جس اوڑائے اندہ نام محمد سوڑائے الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتے ہیں اسی زندگی تو انہوں عطا کیتی ہے تاکہ ویکھئے تو اڈے وچوں نیکیاں کون اکٹھیاں کردائے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مومن واسطے رمضان تو بڑھ کے اور کوئی نیکیاں دا سیزن نہیں ہو سکتا رمضان اندر ایک تو 10 اور 10 تو 700 تک پھر اے نیکی عام دنہ واسطے آقا فرماتے ہیں اللہ 100 سوائے روزے دار تو جدو روزے دار دی نیکی دیاں واریاں دیاں نے روزے دار دی اجر دیاں واریاں دیاں نے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیو کی لکھنا جے اللہ تو سی دسو فرمایا انہا لکھ دیو انہیں روزہ رکھیا ہے الصوم لی وانا عجزی بھی اسی انو اجر دیاں گے کہ پھر روزے دی حالت نہ نیکیاں اللہ پاک
کنا اپنے بندے نال پیار کردا ہے. دعا کرو اللہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں اکٹھیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو نیکیاں کرن والا بنا دے. اللہ رب العزت جڑیاں نیکیاں سی کر رہے ہیں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہ